Welcome to my channel. Please subscribe my channel, share and like. Novel 3 Part 17. खाद ने रीशा की हरकत पर मुस्कुराते हुए धीरे लब कहा। वहीं रीशा ने जल्दी से मोबाइल पर गूगल रिसर्च किया। जब रिजल्ट आया तो खुशी से वो उछलने लगी। बस मुझे लग रहा था ना कि मैंने हाथ के बाबा को पहले भी कहीं देखा है। रीशा जैसे एक मरतबा देख लेती है तो इसे भूल नहीं सकती। रीशा ऊंची आवाज़ में खुद को दाद देती रही। तभी हाथ भी वहाँ चला आया। डॉल, क्या हुआ? तुम ऐसे उछल क्यों रही हो? हाँ, जब मैंने आपके बाबा को देखा तो मुझे लगा था मैंने इन्हें कहीं देखा है, मगर मुझे याद नहीं आया, इसलिए मैंने आपको नहीं बताया। अब मुझे कंफर्म हो गया है। ये देखिए, मोबाइल के हाथ के सामने करने लगी। वहीं रीशा की बात सुनकर हाथ की पेशानी पे पसीना आने लगा। इतनी फेमस पर्सनालिटी के बेटे होते भी आप ये काम करते हैं, शेम ऑन यू। अगर मेरे बाबा इंस्पेक्टर होते तो मैं तो सारे शहर को आग लगा देती। और हाथ अपने बाबा से क्यों नफरत करते हैं? मैं मानती हूँ उन्होंने भी गलत किया, तब आंटी और आप दोनों को किला छोड़कर, लेकिन तब उन्होंने एक इम्पोर्टेंट मिशन पर जाना था। तभी कि ये तो न्यूज़पेपर्स पर आई थी और मैंने भी पढ़ी थी। इंस्पेक्टर मुराद अली ने अपनी जान पर खेलकर एक बैंक लूटने से बचा लिया, क्योंकि एक चोर भाग गया था वहाँ से। हाथ अपने खामोश क्यों हैं? कुछ तो बोले। ये अंकल को फालिज भी इसी वजह से हुआ है ना। गोली जो तब लगी थी ना, इन्हें आप यूं ही नफरत करते हो, इनसे फ़ख्र होना चाहिए बल्कि आपको इन पर। लेकिन आप तो एक गुंडे बन गए। किस वजह से? अलीशा जब बोलने पे आई तो बोलती ही चली गई। अलीशा, क्या आधी रात को तुम्हें दौरा पड़ा था जो उठकर गूगल पर देखने लगी? हाँ, मुझे ख्वाब आया था कि मैं गूगल पर सर्च करूं। शायद ये इंस्पेक्टर मुराद अली ही हूँ। अलीशा, बस चुप कर जाओ। हाथ का गुस्सा परवान चढ़ चुका था। अपनी आंखें बंद करो और सो जाओ अभी। सो रही हूँ ना, अब रोबोट थोड़ी हूँ जो लेटूँ और सो जाऊँ। हाथ कमरे से बाहर चला गया। ये सब ऋषा को पता नहीं चलना चाहिए था। अगर इसने सबको बता दिया तो मुझे नहीं। इससे पहले ही ऋषा के साथ ऐसा कुछ करना होगा मुझे जिससे ये बात भूल जाए। सुबह जैसे ही ऋषा उठी तो रात के 12 में सोचकर भागकर मुराद साहब के कमरे में चली गई। अस्सलाम वालेकुम अंकल, आप तो हीरो हैं, हीरो। सभी पुलिस वालों को आप जैसा होना चाहिए। इस्लाम करने के साथ ही दिल से तारीफ की। वहीं मुराद साहब ऋषा की बात सुनकर खुश होने लगे। अंकल जी, बस मुझे आप दुआ दे दें कि मैं, तुम और हाथ हमेशा खुश रहो। अंकल जी, आप इतने दबंग किस्म के इंसान थे, लेकिन आपका बेटा हरकतें बिल्कुल वैसी ही हैं, लेकिन है एक गुंडा। हाथ का सोच कर वो मुँह पे सोरे बोली। वहीं रीशा की बात सुनकर मुराद नफ़ी में सर हिलाने लगे, जैसे वैसे कुछ कहना चाह रहे हों, मगर इससे पहले वो कुछ बोल पाते। अचानक हाथ कमरे में आ गया। रीशा, तुम यहाँ क्या कर रही हो? हाथ की आवाज़ सुनकर वो पलट कर उसकी तरफ देखने लगी। हाथ, वो अंकल जी से मैं बात कर रही थी। आप भी आए ना, बातें करते हैं। अर्शा, चलो यहाँ से। ऋषा की बात सुनकर हाथ ने फ़ौरन इसे हुक्म दिया। हाथ, आपने जाना है तो आप जाएं, मुझे बातें करने दें। गुस्से से ज़बरदस्ती हाथ पकड़कर हाथ ऋषा को कमरे से बाहर ले गया। हाथ, क्या हो गया है? आप अपने बाबा से इतनी नफरत क्यों करते हैं? अर्शा, तुम मुराद साहब से नहीं मिलोगी, बस दोबारा इनके बारे रूम में नहीं जाओगी, वरना मैं अरमान को नुकसान पहुँचा दूँगा। हाँ, और मुझे अरमान से कोई लेना देना नहीं। अच्छा, अगर मैं अपनी आई पर आ गया ना तो मुझसे डरोगी डॉल, और मैं ये बिल्कुल भी नहीं चाहता। ऋषा करीब होते हुए इसे डरने की कोशिश करने लगा, जबकि वो अपने सीने पर दोनों बाजू बांधे से घूरने लगी। और अच्छा, क्या ज़्यादा से ज़्यादा क्या कर लेंगे आप मेरी इज्जत पर वार? बस तुम जैसे मर्दों को अपनी बीवियों को डराने के लिए यही हरकत ज़्यादा होती है। मैं इंस्पेक्टर अली की बहू हूँ, मत भूलो, इसलिए तुम भी मेरा कुछ नहीं बिगाड़ सकते। सुना तुमने क्या कहा? तुमने मुझे तुम? अरिशे के खुद को तुम लफ्ज़ कहने पर वो उसे देखता हैरानगी से बोला। हाँ, तुम। मैं आज से तुम्हें तुम कहूँगी। मिस्टर खाद अली मिराज साहब, आप इंस्पेक्टर नहीं रहे जो तुम इनके दम पर इतना अतर रही हो। अब मैं इस घर का मालिक हूँ और इस शहर का भी, समझी? हाथ ने भी अपनी तरफ से ऋषा को जिताना ज़रूरी समझा। अभी वो बातें कर ही रहे थे कि एक मुलाजिम हाथ के पास आया। सर, ये आपने जो टिकट मंगवाई थी मैं ले आया हूँ। वेरी गुड, बिल्कुल ठीक टाइम पर आए हो तुम। टिकट पकड़कर हाथ ने इसे जाने का कहा। ऋषा हैरानगी से देखने लगी। हाँ, तुम कहीं जा रहे हो? हम जा रहे हैं मेरी जान। हम कहाँ पर? क्या बोल रही हो तुम? हाथ के बोलने पर वो आंखें फैलाई से कहने लगी, हम हनीमून पर जा रहे हैं डॉल। अब देखो तुम कितनी खुश हो, तुम्हारा फ़र्ज़ है कि मुझे भी थोड़ी सी खुशी दे दो। एक आँख दबाता हुआ ऋषा से बोला। वहीं
وہ عریشہ پر بل ڈالے نفی میں اسے ہلانے لگی۔ ہاتھ میں نہیں جا رہی، کہیں تم جاؤ اکیلے ہنی مون پر، تم چل رہی ہو میرے ساتھ اور یہ میرا آخری فیصلہ ہے۔ دو ٹوک انداز میں ہاتھ نے گویا بات ختم کر دی۔ اچھا ہاتھ، یہ ٹکٹ تو دکھائیں، کہاں کے ہیں یہ دیکھو، ہم آسٹریلیا جانے والے ہیں۔ واہ، آسٹریلیا کی ٹکٹ ہے، میں تو پھر وہاں پر کینگرو کی جھولی میں بیٹھ کر سیر تفریح کروں گی۔ بات کرتے کرتے اچانک سے عریشہ نے ٹکٹوں کو پھاڑ دیا اور آنکھیں مٹکاتے ہوئے ہاتھ کو دیکھنے لگی۔ اوہ، یہ کیا ہو گیا، اب کیسے جائیں گے ہم؟ ٹھیک کروائیں بھی تو آسٹریلیا کی حدود ہوگی بس۔ منہ بناتے ہوئے وہ غصے سے بولی، کیا یار تمہارے رشتہ داروں کے پاس ہی تو تمہیں لے جا رہا تھا میں، تم بھی تو کینگرو کی طرح ہر وقت اچھلتی کودتی رہتی ہو، یہ ٹکٹ پھاڑنے سے کیا نئے ٹکٹ نہیں آ سکتے بی بی؟ ہاتھ، مجھے نہیں جاننا کہیں پر۔ عائشہ، بس بہت ہو گیا، تم کیا چاہتی ہو پوری عمر ہم یہیں گزار دیں؟ زندگی مذاق نہیں ہوتی، مانتا ہوں میں تم سے محبت کرتا ہوں، لیکن اور کتنا برداشت کروں میں؟ سیریس ہو جاؤ، ایسے زندگی نہیں گزاری جا سکتی۔ اب یا تو تم میرے ساتھ ہنی مون پر چلو گی یا پھر یہیں پہ میری ہر ضرورت اور خواہش کو پوری کرو گی۔ ہاتھ سیریس ہو کر عائشہ سے بات کر رہا تھا کہ تبھی زور زور سے ہنسنے لگی، جیسے وہ مزید رہ گیا۔ یہ میں اتنا سیریس ہوں تمہیں ہنسی آ رہی ہے؟ غصے کی ساتھی سے وہ دھاڑا جس پر عائشہ ڈر گئی۔ تمہارے لیے میری فیلنگز، میری محبت، سب کچھ مذاق ہے، ہر بات کو ہمیشہ سے مذاق میں لیتی ہو، میری شرافت اور محبت کا جائز فائدہ اٹھاتی ہو۔ عائشہ، ہاتھ علی، جانتی ہو نا غنڈے کس قسم کے ہوتے ہیں، اپنا مطلب کچھ بھی حاصل کر لیتے ہیں وہ، لیکن تم مجھ سے اچھے طریقے سے بات کر سکتی ہو، ہنسی مذاق کر سکتی ہو، لیکن میاں بیوی کی طرح رہتے ہوئے کیا مسئلہ پیش آتا ہے تمہیں؟ جب تمہاری زندگی میں صرف اور صرف میں ہوں تو یہ دور رہنے کے ڈرامے کیوں کرتی ہو تم؟ ایسے سزا دینا چاہتی ہو مجھے؟ یوں میٹھی چھری بن کر بولو نا، اب کیوں خاموش ہو گئی؟ آج تو تمہارے دل و دماغ میں جو سب بتا کیوں نہیں دیتی مجھے؟ بولو۔ عائشہ، کچھ پوچھ رہا ہوں۔ ہاتھ کے بلانے پر غصے سے عائشہ بھی بے خوف ہو کر چیخ پڑی، نفرت کرتی ہوں تم سے، سمجھے؟ شدید نفرت، لمحہ لمحہ بے چینی ہے اسے، اس دن کا انتظار کر رہی تھی کہ کب تم مجھ سے دور ہو جاؤ۔ جان کا عذاب بن گئے ہو تم میرے لیے، تم جب میرے قریب آتے ہو نا نفرت آتی ہے مجھے، گھن محسوس ہوتی ہے خود سے، تمہارے ساتھ پیار سے۔ بات بھی صرف اس لیے کرتی ہوں تاکہ تم میرے ساتھ کوئی غلط حرکت کرنے کی کوشش نہ کرو۔ نفرت آتی ہے نہ تمہیں مجھ سے، جنت آتی ہو نا تم مجھ سے، اور یہاں سے دور تو ٹھیک ہے، جاؤ، وہ رہا دروازہ، تمہیں کوئی نہیں روکے گا، دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ میری زندگی ہے، تم جیسی خود غرض لڑکی کی زندگی میں کسی سے بھی محبت نہیں کر سکتی، تمہیں صرف اپنے ساتھ محبت ہے اور بس۔ تم کیا چاہتی ہو؟ ارمان سے تمہیں بہت محبت تھی، غلط، تم اس کے ساتھ بھی صرف اس لیے تھی کہ عائشہ اسے پسند کرتی تھی، اس کی وجہ سے تم ارمان سے شادی کرنا چاہتی تھی، یہی بات ہے نا؟ جاؤ بھئی، یہاں کھڑی کیوں ہو تم، کیا دیکھ رہی ہو؟ محبت کرتا تھا، شدید محبت، زندگی کو زندگی سمجھنے لگا تھا، لیکن اب سب ختم۔ تم ویسی لڑکیوں میں سے ہو ہی نہیں جو کبھی نہ کبھی محبت کو سمجھ کر خود بھی ٹھیک ہو جائیں اور کسی کی زندگی سنوار کر جینے کا مقصد ہے۔ میں تو سارا پتھر سے محبت کر بیٹھا، جیسے میرے گہرے جذبات محسوس ہی نہ ہوئے، لیکن کیا کروں، محبت پر کون سا کسی کا زور ہے، وہ تو ہو جاتی ہے کسی سے بھی، مگر اب مجھے بھی تمہاری شکل نہیں دیکھنی، ابھی کہ ابھی نکلو یہاں سے، اپنی وجہ سے میں تمہیں کیوں تکلیف دوں؟ تمہیں تو نفرت آتی ہے نا مجھ سے، تم جاؤ، آج سے آزاد ہو تم ہر رشتے سے، میں نے چھوڑ دیا تمہیں، تمہاری حالت پر جیو اپنی زندگی۔ عائشہ عرفانی ہاتھ کی باتوں پر عائشہ اپنے بہتر آنسوں کو بے دردی سے صاف کرتی غصے سے گھر سے باہر نکل پڑی۔ وہیں ہاتھ اپنے دانت بیچتا تیزی سے اپنے کمرے میں گھس گیا۔ عائشہ، تم رو کیوں رہی ہو یار؟ آج تو تمہاری آزادی کا دن ہے، تو انجوائے کرو نا جیسے بھی ہوا، لیکن اب تم آزاد ہو گئی ہو، وہ بھی اتنی آسانی سے، لیکن یہ آنسو کیوں نہیں رک رہے؟ شاید اس لیے کہ ہاتھ علی کی باتوں کی وجہ سے تکلیف ہو رہی ہے۔ ہاتھ کے گھر کے گیٹ سے باہر نکلتے وقت اس کی آنکھیں نمتی، نہ جانے کس وجہ سے، جو وہ خود پر اختیار تک رکھنے کے قابل نہ رہی اور آنسوؤں کو بہنے کی اجازت دے دی۔ یہ ہوتا کون ہے مجھے اتنی باتیں سنانے والا؟ عائشہ، تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ اس ہاتھ نے تجھے کتنی باتیں سنائی، پتھر دل، خود غرض، اور پتہ نہیں کیا کیا کہہ دیا، اور تم نے چپ چاپ باتیں سن لی۔ یار، اب جب میں آزاد ہو ہی چکی ہوں تو میں کیوں لحاظ کروں اس کا؟ ابھی ابھی باتیں سنا کر واپس آتی ہوں، ورنہ سوچ سوچ کر جلتی رہوں گی میں۔ اچانک خیال آنے پر عائشہ خود کو کوسے جھٹ سے واپس پلٹی اور ہاتھ کے گھر میں گھس گئی، مگر اسے ہاتھ کہیں بھی نہ دکھا۔ کہاں پر ہے یہ ہاتھ؟ ڈر کر بھاگ تو نہیں گیا مجھ سے؟ اچانک عائشہ کسی کی سسکیوں کی آواز آئی جو بری طرح رو رہا تھا۔ عائشہ کمرے میں چلی گئی تو اپنے بالکل سامنے اسے ہاتھ زمین پر بیٹھا اس کی دیوار پر لگی بڑی تصویر کی طرف دیکھ کر روتا ہوا نظر آیا۔ وہ اس تصویر سے کچھ باتیں کر رہا تھا جو اس کی بھرائی ہوئی آواز کی صاف سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ تم یوں نہیں میری محبت کو سمجھ سکی ڈال، تم سے اتنی محبت کرتا ہوں میں جتنی آج تک کسی سے نہ کی ہو، لیکن یار تم سمجھ نہ سکی مجھے آخر کیا چاہتا تھا میں، وہی ساری دنیا کی زندگی میں نارمل ہوتا ہے، تم بھی میرے ساتھ میری بیوی بن کر رہو، لیکن
بار قدر نہ کر پائی تم میری محبت کی، اتنی بڑی بات تو کہہ دی میں نے، چلی جاؤ تم میری زندگی سے، لیکن اب مجھے خود نہیں پتا کیسے رہوں گا میں تمہارے بنا۔ انسان اتنا عرصہ کے جانوروں کے ساتھ بھی رہ لے تو اس کے ساتھ بھی لگاؤ ہو جاتا ہے، لیکن میں تم سے محبت کرتا ہوں، بدلے میں تمہارے دل میں میرے لیے نفرت کم نہ ہو سکی۔ اتنا ہی برا ہوں کیا؟ میں ڈال ہاتھ کو روتا اور یوں تصویر سے باتیں کرتا دیکھ عائشہ خود بھی مسلسل آنسو بہا رہی تھی، اور ساتھ ہی ساتھ اس کے کانوں میں بھی باتیں سنائی دینا شروع ہو گئی تھی جو بچپن میں اس کی ماں تھے ہمیشہ کہا کرتی تھی، عائشہ بیٹا زندگی میں کچھ بھی کر لینا، لیکن کبھی کسی کا دل نہ دکھانا، کوئی نہ کوئی ٹوٹے ہوئے دل سے نکلی ہوئی بد دعا انسان کو تباہ کر دیتی ہے۔ نہیں، عائشہ کے منہ سے نکل پڑا، یار ابھی سے میں پاگل ہو رہا ہوں، تمہاری آواز بھی سنائی دینا شروع ہو گئی ہے مجھے، لیکن میں پاگل نہیں ہونا چاہتا، کیوں نہ کہ میری زندگی میں بہت سے اہم امپورٹنٹ کام ہیں جو میں انجام دینے ہیں، ان کاموں کی وجہ سے میں اپنا آپ اپنی پہچان تک بدل ڈال دی، میں نے ان پیار کے چکروں میں پڑنا ہی نہیں چاہتا تھا یار، کیونکہ میں ان کاموں کے لیے بنا ہی نہیں ہوں۔ مجھے تو ابھی ہاتھ نے اتنا ہی بولا تھا کہ عائشہ جو دیوار کھا چکی باتوں کو غور سے سن رہی تھی، اچانک دیوار پر لگے ڈیکوریشن پیس اس کی کونے سے ٹکرا کر زمین پر گر گیا، جس کے شور کی سن کر ہاتھ نے جلدی سے پیچھے مڑ کر دیکھا، اگلے ہی پل اس کے چہرے پر سنجیدگی کے ساتھ حیرانگی امنڈ آئی۔